رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ایک غلام اور ایک راہ بتانے والے کے ہمراہ یہ قافلہ جاری ہے، اور اسی اثناء میں ایک ایسا مبارک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک خیمے کے پاس سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ خیمے کے باہر ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کا تعلق بنی خزاعہ قبیلے کے ساتھ ہے۔ معبد ان کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون سے کہنے لگے، اے خاتون، آپ کے پاس کچھ کھجوریں ہوں گی، کچھ گوشت وغیرہ ہے، ہم قیمتاً اسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ خاتون معبد ہیں، وہ کہتی ہیں، لو کان عندنا شیء ما اعوزکم الکرام، ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو ہم آپ کی مہمان نوازی کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرتے، کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، لیکن قحط سالی کا دور ہے اور کوئی چیز یہاں دستیاب نہیں ہے، اس لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معبد کا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہے، جسے نوازنا چاہے، جسے وہ ہدایت عطا کرنا چاہے، اسے ایسے نواز دیتا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا اور اپنے مقدر پہ رشک کرتا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی طرف بلایا، اور وہ لوگ تھے جو 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک جملہ بہت خوبصورت لکھا۔ انہوں نے کہا، ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سایہ ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ہمیں اس قسم کے بہت سے لوگ ملیں گے، جس طرح کفار مکہ نے ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گزاری تھی لیکن ماننے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ سارا وقت گزارنے کے باوجود ہمیں نہیں مانیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا پھیر ہے کہ اس کو شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اب کسی کو ایسے بھی نوازا جاتا ہے کہ اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ کس قدر اعزاز بخشتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ اے معبد، یہ جو کونے میں ایک بکری کھڑی ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اگر یہ کسی قابل ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی، میرے خاوند جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کر گئے ہوئے، اگر یہ کسی قابل ہوتی تو اس ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہاں کیوں کھڑی رہتی؟ بیمار ہے، لاغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اجازت دیتی ہو میں اس کا دودھ دہہ لوں؟ وہ بڑی حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی کہ جو چل پھر نہیں سکتی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، دودھ دینے کے لائق نہیں، اس کا دودھ دوہنے کی بات کر رہے ہیں۔ عرض کی، جی دو لیں، اگر آپ اس کا دودھ دوہنے کی بات کر رہے ہیں تو دو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اس پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا دودھ اس بکری کے اتر آیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑا برتن لاؤ۔ یہ اس ایک جملے پر غور کیجیے گا، اس کا لطف لیجیے گا۔ بکری سامنے ہے اور بکری کو دو رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں بڑا برتن لاؤ۔ بکری دھوتے ہوئے کوئی نہیں کہتا بڑا برتن لاؤ، جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، بڑا برتن لاؤ۔ حضرت معبد کی اس بکری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دہنا شروع کیا، وہ برتن بھر گیا، اور سب سے پہلے معبد کو پلایا، سب سے پہلے انہیں پلایا، اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیا، فرمایا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا، ساقی القوم، وہ آخری ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں، خود سب سے آخر میں پیا، اور پھر ایک بار پھر دہنا شروع کیا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ جو برتن بعد میں خالی ہو گیا تھا پھر اسے بھر کے لبالب معبد کے حوالے کیا۔
خالی ہاتھ کہاں سے معاملہ چلا اور کیسے معاملہ چلا، اور جب سب نے دودھ پی لیا، سیر ہو کر پیا، دوبارہ برتن لبالب بھر کے معبد کو دیا، روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خاوند آتا۔ معبد کا جب خاوند آیا تو وہ آ کے بڑا حیران ہو کے پوچھنے لگا، اے معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہوئی؟ یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہوئی؟ گھر میں تو کوئی شیردار، کوئی دودھ دینے والا جانور ہی نہیں ہے، یہ تو بکری تو میں چھوڑ کر گیا تھا، اس کے تو تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا۔ معبد نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ معبد نے آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا تھا اور اسی نام سے پکارا کرتی ہیں آپ کو۔ معبد کہتی ہیں یہاں سے مبارک کا گزر ہوا تھا، برکتوں والے شخص کا گزر ہوا، اور یہ سارا ماجرا جو تھا نا سارا سنایا۔ تو معبد کے شوہر کہتے ہیں مجھے ذرا حلیہ تو سناؤ، وہ کس کی بات کر رہے ہو، مجھے کچھ بتاؤ سی، کون تھا؟ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے وہ موتی پروئے ہیں، کیا کمال کیا ہے جو معبد نے نقشہ کھینچا۔ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ ایک طرف تو وہ صحابہ ہیں جو ساری زندگی آپ کے پاس گزارے، لیکن کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہم بتانے کے قابل نہیں، ہم بتا نہیں سکتے، اور کچھ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے دیکھتے اور ایسا نقشہ کھینچتے ہیں۔ معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق، میں نے ایک ایسا روح حسین خوبرو ایسا جوان دیکھا، ملیح الوجہ، جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سعلا، نہ اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے کہ اسے معیوب بنا رہا ہو، نہ گردن پتلی ہے، نہ سر مبارک چھوٹا ہے، قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا خوبرو، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، آنکھیں سیاہ، بڑی لمبی پلکیں، وفی صوتہ سحل، آواز گونجدار، احول اکحل، سیاہ آنکھیں، سرمگی جیسے سرما اس میں ڈورے ہیں، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک ملے ہوئے، وفی عنقہ سطع، گردن چمکدار، وفی لحیتہ کثاثہ، ریش مبارک گھنی، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے ہیں تو پروقار ہوتے ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے ہیں تو چہرہ پر رونق ہوتا ہے، باروب ہوتا ہے، حلو المنطق، میٹھی بولی بولنے والے، فصل لا نظر ولا حذر، ایسی گفتگو کہ جو بیہودہ نہیں ہے، واضح ہوتی ہے، بے فائدہ نہیں ہوتی، کأن منطقہ خرازات نظم یتحدرن، ایسی گفتگو جیسے موتی جو ہے وہ لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، ابہى الناس واجملہ من بعید، دور سے دیکھے جائیں تو بڑے باروب، قریب سے دیکھے جائیں تو نہایت حسین، واحسنہ من قریب، انسان قریب جائے تو ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ کہا نہ اتنا لمبا قد ہے کہ برا لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ آنکھوں کو عجیب لگے۔ کہا دو شاخوں کے درمیان سے ایک شاخ نکلی ہوئی، دو شاخوں کے درمیان سے ایک شاخ جو نہایت سبز اور شاداب ہو، اور ان کے ساتھی ایسے ہیں لہو رفقا یحفون بہ، جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، اگر آپ کچھ کہتے تو فوراً وہ کر گزرتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم، لا عابس ولا مفند، نہ ایسی بولی کہ جس میں کوئی ترش روئی ہو، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ معبد نے یہ نقشہ کھینچا، شوہر کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو وہی ہے جس کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے، یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی شخص ہے جو جن کے پیچھے اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے امام ابن کثیر کے حوالے سے لکھا کہ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ یہاں یہ تو کمال ہے، اگلا کمال یہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں لکھا کہ جس بکری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے مس کیا تھا، جس بکری کا دودھ دوہا تھا،
وہ بکری 18 ہجری تک، عام الرمادہ، یہ 18 ہجری کا سال وہ تھا کہ اس میں وہ ہر چیز سیاہ ہو گئی تھی، کوئلہ بن گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں 18 ہجری تک ہمارے پاس تھی، جب لوگوں کے پاس ایک قطرہ نہیں تھا، اس وقت بھی ہماری بکری صبح و شام دودھ دیا کرتی تھی۔ 18 ہجری میں، یہ تو یکم کی بات ہے، اس کے بعد بھی 18 سال تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، جسے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا۔ اور پھر پتہ ہے کیا، پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اس واقعے کے بعد کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ام معبد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس نے اس معاملے کو دیکھا ہے، تو ام معبد کا وہ بیٹا فوراً اپنی ماں کو کہتا ہے، یا اماں، اے اماں، ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، یہ وہی نہیں ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا، یہ وہی نہیں ہے جو مبارک کے ساتھ، یہ تذکرہ تھا۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات جسے اصحاب سیر نقل کرتے، جب یہ معاملہ ہوا نا ام معبد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غیبی آواز آئی، اور یہ غیبی آواز پورے مکہ والوں نے سنی تھی۔ یہ اشعار تھے، اصحاب سیر لکھتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ اشعار کس نے پڑھے تھے، لیکن یہ آواز پورے مکہ والوں کو سنائی گئی۔ وہ اشعار اصحاب سیر نے نقل کیے ہیں، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبد ہما نزلا بالبر وارتحلا بہ فافلح من امسا رفیق محمدی فیا لقصی ما زو اللہ عنکم بہ من فعال لا تجازا وسعدی، کہا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو ام معبد کے دونوں خیموں میں تشریف لائے، اور وہ جو خیر کے ساتھ ٹھہرے، خیر کے ساتھ رخصت ہوئے، اور فرمایا کامیاب وہی رہا جو رسول اللہ کا رفیق بنا رہا۔ اور یہ شعر یہ بڑا اہم ہے، اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے، فیا لقصی، اے بنو قصی، یہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام، بنو قصی، اے اہل مکہ، اللہ نے جو عزت اور سرداری تم سے پیغمبر کی صورت میں واپس لے لی، اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، تم تو محروم رہ گئے اور ام معبد نے وہ دولت سمیٹ لی، تم یہاں پاس رہتے ہوئے سب کچھ دیکھ کر محروم رہے، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ دولت سمیٹ لی۔ پھر کہا سلو اختکم عن شاتہا و انائہا فانکم ان تسألوہ الشاۃ شہید، جاؤ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اس معزز خاتون سے جا کے پوچھو اس کی بکری اور برتن کا کیا واقعہ ہے، اور کچھ نہیں، بکری سے پوچھو گے تو بکری بھی تمہیں رسول اللہ کی شہادت دے دے گی، بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں رسول اللہ کی گواہی دے دے گی، تم کہاں بیٹھے ہو۔ یہ مکہ والوں نے آواز سنی تھی، یہ غیبی آواز تھی جو مکہ والوں کو سنائی گئی، تو مکہ والے کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام تو اس طرف گئے ہیں۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ اور پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بھی آپ نے بھی یہ شعر کہے ہیں کوئی؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں ہاں، لقد خاب قوم غاب عنہم نبیہم وقدس من یسری الیہم ویغتدی، وہ قوم ذلیل و رسوا ہو گئی جس کے نبی انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس وہ سفر کر کے پہنچے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے، کہا جن کو چھوڑ کے گئے وہ سب سے بدقسمت، جن کے پاس گئے ان کا مقدر کا ستارہ چمکا، وہ قوم جس کو نبی نے چھوڑ دیا اس کی عقل بھی زائل ہو گئی، اور جن کے پاس پہنچے اللہ نے انہیں بصیرت کی روشنی عطا کی، ان کے ذریعے سے اللہ نے گمراہی کے بعد سیدھی راہ دکھائی اور ہدایت دی۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں جو آپ نے فرمائے۔ اسی پھر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک اور معاملہ بڑا حسین پیش آتا ہے، جسے امام بغوی رحمہ اللہ نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں لکھا، یہ حدیث ہے۔ اور پھر اب جانتے ہیں 100 اونٹوں کا لالچ ہے، 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ پتہ چلتا ہے بریدہ کو، ان کا قبیلہ ہے پورا، تو وہ اپنی
اپنی قوم کے 70 سواروں کو لے کر 100 اونٹوں کے لالچ میں نکل پڑتے ہیں، چلو ہم بھی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہاں تو زبان سے جو نکلتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے، اس کی عقل دنگ رہ جائے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب بریدہ پہنچتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ جملے بہت اہم ہیں۔ اچھا، ان کا نام ہے بریدہ۔ بریدہ برد سے بنا ہے، برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ ان کا قبیلہ ہے اسلم، جس کا معنی ہے سلامتی۔ ان کے قبیلے کی جو گوت، جو شاخ ہے، اس کا نام ہے بنو سہم۔ سہم کہتے ہیں حصے کو۔ اب حضور کچھ فرما رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی بریدہ۔ فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ عرض کی جی بنو اسلم۔ فرمایا ہم سلامتی میں آ گئے۔ شاخ کون سی ہے؟ عرض کی بنو سہم۔ فرمایا حصہ لے لو، تمہیں تمہارا حصہ مل گیا۔ یہی بات ہو رہی ہے، کوئی اور بات نہیں۔ عرض کرنے لگے جی کلمہ پڑھا دیں، کلمہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ آئے کیا تھے، بنے کیا، اور پھر عرض کرتے ہیں ایسے نہیں جانا، ایسے نہیں جانا۔ اب کیا کیا؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس کو نیزے کے ساتھ باندھا، اور یوں یہ 70 کے 70 سوار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے تو اس کے نوازنے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ تن تنہا وہاں سے نکلے تھے، تن تنہا وہاں سے نکلے تھے، راستے میں یہ 70 سوار اللہ نے دے دیے، اور اس دوران سفر میں جو بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے دعوت دی اسلام کی۔ دکتور مہدی نے ایک جملہ بہت کمال کا لکھا، کہا اسی راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک جگہ پر ایک ایسی نوبت آئی کہ آپ کو ایک جگہ کا پوچھنا پڑا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ رستہ کس طرف کو جاتا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ جی وہاں نہ جائیے گا، وہاں 2 ڈاکو رہتے ہیں۔ وہ 2 ڈاکو جو ہیں ان کو مہانان کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہے 2 ذلت والے، ذلیل و رسوا کرنے والے، یا 2 ذلیل شخص۔ کہنے لگے بھئی اس طرف کو نہ جائیے گا، یہاں وہ 2 ڈاکو رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو بھی دعوت دی، ان دونوں کو بھی دعوت دی۔ اللہ نے ان کے مقدر میں بھی اسلام کی دولت لکھی تھی۔ جب وہ دونوں مسلمان ہوئے تو حضور نے فرمایا تم مہانان نہیں، تم تو مکرمان، تم تو عزت والے ہو۔ اور حضور نے ان کا نام پھر مکرمان رکھا تھا، عزت کیے گئے شخص، معزز شخص، مسلمان ہوئے۔ پھر یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ملے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کوئی دودھ ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے پاس تو یہ بکریاں امانت ہیں، ان کا تو میں دودھ نہیں دے سکتا، میں تو چرواہا ہوں، امین ہوں، ان کا تو دودھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا حل عندک من جزع لم ینزو علیہ الفحل، ایسی بکری بھی تمہارے پاس ہے جس نے ابھی نر نہ دیکھا ہو؟ بڑا ابہامی جملہ ہے اور بڑا حیا والا جملہ ہے۔ کوئی ایسی بکری بھی ہے جس نے ابھی نر نہیں دیکھا؟ عرض کیجی ہے، فرمایا اسے لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا تھاما، وہ دودھ سے بھر گیا، اور اس کا دودھ جو تھا وہ آپ نے خود بھی پیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پلایا، اور پھر بعد میں اخلص سکڑ جا، وہ تھن اسی طرح سکڑ گئے جس طرح پہلے تھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو وہ بکریاں چرا رہے تھے، عرض کی بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جی مجھے بھی وہ کلام سکھا دیں جو آپ بیان کرتے ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا انک غلام معلم، تو پڑھا لکھا جوان بنے گا، تو پڑھا لکھا جوان بنے گا۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی خدمت میں رہ کر آپ کے دہنے مبارکہ سے 70 صورتیں یاد کی تھی، 70 صورتیں میں نے یاد کی تھی، کوئی بھی اس شرف میں میری برابری نہیں کر سکتا، نہ میری کوئی غلطی نکال سکتا۔ 70 صورتیں میں نے یاد کی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ نے شرف عطا فرما اس کا معاملہ۔ اب یہ جا رہے ہیں اسی مقدس سفر میں
ایک ملاقات ہوتی ہے حضرت زبیر کے ساتھ۔ وہ مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اصحاب سیر لکھتے ہیں، امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا کہ سفید کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، جو ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یوں یہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے کہ مدینہ والے روزانہ نکلتے، دن چڑھے، پتہ تو چل گیا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، روزانہ دن چڑھے وہ صبح کھڑے ہو جاتے آ کے، اور جب دوپہر ہو جاتی پھر تھک ہار کے واپس چلے جاتے، روزانہ آتے پھر جاتے، روزانہ آتے پھر جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ دن تھا ربیع الاول کی 12 تاریخ 14 سن نبوی، اور عیسوی اعتبار سے 23 ستمبر 622 سن عیسوی کی بات ہے۔ انصار پہنچے، کھڑے تھک کے جب وہ واپس جانے لگے تو ابھی وہ واپس لوٹ ہی رہے تھے، یہ جملہ بہت اہم ہے، ابھی وہ واپس لوٹ ہی رہے تھے، ایک یہودی کسی کام سے کسی بلند عمارت پر چڑھا۔ کون؟ یہودی۔ وہ بلند عمارت پر چڑھا تو اس نے وہیں سے شور مچایا، اس نے کہا، عربیو تمہارا نصیب جاگ پڑا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پھر اصحاب سیر نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو سارے کے سارے مسلمان دوڑے، اور قبیلہ بنو عمر بن عوف کے لوگ جو تھے انہوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ تحسین بلند کیا، اور ہر طرف یہ نعرے لگا رہے تھے، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پہلا قیام کیا، اور یہیں مسجد قباء کی تعمیر کی گئی، جس کے بارے اللہ نے فرمایا اسے تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر تقوی کے اعتبار سے کی گئی۔ قباء میں آپ کا قیام ہے۔ یہاں رک کر پیچھے تھوڑا سا چلیں، دیکھا کس نے تھا؟ یہودی نے۔ یہودیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ فاران کی چوٹیوں سے آئیں گے، جانب جنوب سے آئیں گے، اور سب سے پہلے نگاہ بھی اسی یہودی کی پڑی تاکہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی قرآن نے کہا نا، لا تکونوا اول کافر بھی، کہیں اس کا پہلا انکار کرنے والے نہ بننا۔ انہی لوگوں کو دکھایا بھی گیا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا کیسے پورا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی توفیق نہ ہوئی کہ مان سکیں، پھر بھی اس کا پہلا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ مقدر کی بات ہے، کسی کو سب کچھ دیکھ کر جان کر بھی ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، اور کسی کو سب کچھ ان دیکھے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا۔ کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی رہے ستے ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے، کئی جاگن کئی جاگ نہ جاگن، کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگتے ہیں، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے جاگ ہوتا کیا، جاگ ہوتی کیا ہے، کسے جاگ کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا، اور قباء میں قیام کے بعد پھر جو معاملہ اور منظر ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قباء میں جو قیام کیا اس کے بارے میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ 1 ہفتہ قیام کیا، کسی نے کہا اس سے زیادہ قیام کیا، لیکن اصحاب سیر لکھا کہ 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیام رہا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد قباء کی وہاں تعمیر کی، اور حضور کے دست مبارکہ سے تعمیر ہونے والی وہ پہلی مسجد ہے قباء۔ وہاں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس مقدس ساعت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ، برکت والی ہستی کے ذکر کا صدقہ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ اور جب وہاں جائیں تو پھر ذرا اندازہ لگائیے گا 1400 سال پہلے کیا منظر تھا جب یہاں سے آئے ہوں گے، یہاں ٹھہرے ہوں گے، یہودی نے دیکھا ہوگا، ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، پھر آپ کے من سے بھی آواز آئے گی، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہنے والے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے
کہ جب کسی کو محبت سے پکارا جائے تو پھر دور و نزدیک تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، پھر تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ اعتراض کرنے والے یہاں بھی اعتراض کرتے ہیں، لفظ یا انہیں ہضم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کا ہاضمہ مضبوط فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھاتے ہیں، خود پتھر اٹھاتے ہیں، پتھر سے گرنے والی مٹی آپ کے چہرے مبارکہ پر پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی عرض کرتا ہے یہ پتھر مجھے پکڑا دیں، یہ پتھر مجھے پکڑا دیں، تو حضور نے فرمایا رہنے دو، تم کوئی اور پتھر اٹھاؤ، اپنا حصہ پورا کرو، کوئی اور پتھر اٹھاؤ تو تمہارا حصہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں کبھی پیدل سفر کیا اس مسجد کی طرف، کبھی سواری پر آئے، اور یہاں 2 رکعت نماز نفل نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہاں نماز یہ 2 رکعت کو عمرے کے برابر ثواب دیا گیا۔ 2 رکعت یہاں پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد قباء میں نماز ادا کرنا عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں رکعت کی تعداد بھی بیان ہوئی کہ جو آدمی خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ طبرانی معجم کبیر کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے بھی اسے نقل کیا، اور پھر ایک روایت میں 4 بھی ہے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے ثواب 4 رکعت پر ملتا ہو عمرے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر باقاعدہ کرم کیا، رحمت کیا، اور 4 کو 2 میں بدل دیا کہ 2 پر تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد قباء کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا پڑاؤ ہوا تھا وہ اس بستی میں ہوا تھا جہاں مسجد جمعہ ہے، بنی عوف جو محلہ ہے، سالم بن عوف کی جو بستی ہے، وہاں آپ نے وہاں سب حاضرین کو جمعہ پڑھایا، اور اس کے بعد وہاں مسجد جمعہ تعمیر کی گئی، اور جمعے میں جو کل افراد تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ مدینہ منورہ میں یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ یہ سفر کے یہ لمحات یاد رکھنے والے، جہاں مسجد جمعہ ہے وہاں جمعہ ادا کیا گیا، اور سب سے جو دکتور مہدی رزق اللہ نے لکھا کہ 100 افراد تھے جو اس جمعے کی نماز میں شامل تھے۔ نکلے کتنے تھے؟ آگے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مکمل میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ پھر جیسے جیسے معاملات چلتے چلے گئے اس طرح سے معاملات جو تھے وہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک ہمارا سفر مکمل ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر آ کے جو مدینہ طیبہ کے اندر جو ورود ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔